السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جتنے میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگوں تک میری ویڈیو پہنچتی ہے، خصوصاً جماعت علماء اسلام کے جو کارکن ہیں ان تک میری ویڈیو پہنچنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اور جتنے مسلمان ہیں ان تک میری یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عام معاشرے میں علماء کو تنقید اور تنقیص اور ان کے اوپر غلط قسم کی زبان استعمال کرنا یہ ایک معاشرہ بن گیا۔ تو اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم جو جماعت علماء اسلام ہے اس کے سربراہ ہیں، اور وہ اسمبلی میں ہوتے ہیں۔ تو اکثر یہ جب آپ سوشل میڈیا کے اندر کہیں جاتے ہو تو وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے لوگ تیار کرتے ہیں۔ تو میں اس چیز سے حیران تھا، یار سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ، چلو کبھی ان کی تصویر بگاڑ کے دیتے، کبھی ان کی شکل بگاڑ کے دیتے۔ اس کے ساتھ ایک آج اور کلپ بھی آئی ہے، جو میرے خیال میں وہ ذاکر صاحب جو ہیں وہ ایران کے ہیں۔ اس نے اپنے کلپ کے اندر کہا کہ آپ نے قادیانیوں کو یعنی کافر قرار دے کر غلط کیا اسمبلی کے ذریعے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ قادیانیوں کو جگہ دینی چاہیے اسمبلی میں تاکہ وہ وہاں گھسے اور پھر اپنے جو جھوٹا مذہب ہے اس کا تبلیغ کریں۔ یعنی جیسے کچھ عرصہ پہلے جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنا ایک فیصلہ دیا تھا، ویسے ہی اہل تشیع کا، حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اصحاب کرام کے اوپر ان لوگوں نے جو تبرہ کی ہے بلا وجہ جھوٹا، لیکن قادیانی دجال نے اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی آج بھی یہ لوگ اس کے حامی ہیں۔ وہ کلپ بھی میں آپ کو لوگوں کو آگے چل کے دکھاؤں، اور کچھ فوٹو جو میرے سامنے آئی ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا۔ پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیے، اہل تشیعوں کا ایک ذاکر ہوئی کیا کہہ رہے ہیں۔ چوتھا جو غلط کام ہوا کہ جس کو شاید بعض لوگ برداشت نہ کر سکیں، وہ تھا قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے کافر قرار دینا۔ پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے وہ ملک چلائیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قادیانی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ اپنے اپنی مساجد اور امام بارگاہ یا مدرسوں میں اس موضوع کو ڈسکس کریں۔ پارلیمنٹ سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، کس دین پہ تھا، کس دین پہ چلا گیا اور کس مذہب پہ تھا، کس مذہب پہ چلا گیا، اس سے نہ عوام کا تعلق ہونا چاہیے کہ وزراء کا کیا دین ہے، اور نہ وزراء یا پارلیمنٹ کا تعلق ہونا چاہیے کہ کس کا کیا دین ہے۔ ان کا کام ہونا چاہیے ملک کو چلانا۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکولر حکومت ہو تو اس سے مراد یہ ہے۔ اور پھر اب جو کام ہو رہا ہے خصوصاً جماعت کے ذریعے سے، وہ سائنس کی مخالفت اور بعض نام نہاد موٹیویشن اسپیکر کبھی ڈارونزم کے خلاف، کبھی کوانٹم فزکس کے خلاف بول رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یونیورسٹیز میں شدت ہو رہی ہے۔ لہٰذا تمام پاکستانیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے اور ایتھیس نہیں بنانا ہے تو ان دیندار جماعتوں کو کہ جو در حقیقت شدت پسند جماعتیں ہیں، ان کو پاور میں نہ آنے دیا جائے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے اور ہر طرح کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کلپ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی ہے، ایران کے رہنے والے، مجھے یہ پتہ ہے کنفرم ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو فوٹیجز آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، جو اوپر شو ہو رہے ہیں، یہ وہ فوٹیجز، اور یہ میں نے لیا کہاں سے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تصویر بگاڑ کے کو خنزیر کے اوپر جس کو بٹھا کے ان لوگوں نے چلائی، یہ فوٹیجز میں نے کہاں لیے وہ بھی میں بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ یہ خانہ کعبہ کی جو تصویر کے اوپر جو بت رکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے لی کہاں سے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں۔ یہ جو فوٹیجز ہیں یہ میں نے لیا ایک قادیانی فیس بک پیج ہے، جس سے میں نے یہ چیزیں نکالی ہے، کیونکہ میں اس میں آج کل میری نظر اس طرف بہت ہے، میں ان چیزوں میں کام کرتا ہوں۔ تو ویسے تو میں انجینئر مرزا علی کے جو کلپز ہیں اور قادیانی کے جو کلپز ہیں اس کو آپس میں ملا کے عوام کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن آج یہ فوٹیجز بھی میرے سامنے آئے، اور یہ جو ایران کے ذاکر ہے اس کی یہ کلپ بھی میرے سامنے آئی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکثر لوگوں کی یہ وہ ہوتی ہے، یعنی ان کے جو مخالفین ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر کیوں ہے اور یہ اس کا کام تو مسجد میں ہونا چاہے. تو نہیں بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور علماء کا اسمبلی کے اندر ہونا بہت لازمی ہے اور بہت ضروری ہے. یہ سمجھو کہ یہ فرض بھی ہے. اگر اسمبلی کے اندر علماء موجود نہیں ہوتے ہیں تو آج یقین کرو مجھے اور آپ کو ایسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ لوگوں نے اس کی کلپ جو ملاحظہ فرمائی، یہ ایران کا جو ذاکر ہے یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. یہ کہتا ہے جیسے کہ اس کا مین جو مقصد ہے، ابھی جو ختم یعنی سابق اور اہل بیت، ناموس اہل بیت کا جو بل پاس کیا تھا، تو اس کو روکنے کے لوگوں نے پوری کوشش کی نا. تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی اصحاب رسول کی توہین کرے تو تاکہ ایسا کوئی بل ہمارے لیے بھی پاس نہیں ہو جائے. کیونکہ اگر یہ اس بل کے حامی ہوتے ہیں، جیسے کہ قادیانیوں کے خلاف جو آئین کے اندر جو چیزیں پاس کی گئی ہے پہلے، تو وہ چیزیں ان کو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے خلاف بھی پاس نہ ہو جائے. کیونکہ قادیانیوں نے ڈائریکٹ نبی کا دعویٰ کیا اور یہ تو اصحاب رسول کی توہین اس طرح کرتے ہیں. الامان الحفیظ. اور یہ میں اس کانٹیکٹ کے اوپر میں بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ، اور یہی چیزیں میں عوام کے سامنے رکھوں گا. بہت سارے مسائل کے اوپر مجھے بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ بھائی آپ لوگ سبسکرائب کرو یا نہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم علماء کی قدر بھی کریں گے. اور دوسری چیز یہ علماء کے خلاف جو پروپیگنڈا کر کے جو غلط تصویریں فیس بک کے اندر شیئر اور اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس بات کا آج ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ پورے قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے. اور قادیانی لوگ اس چیز میں مستقل لگے ہوئے ہیں کہ علماء کا جو علماء سے آج کل جو نفرت اور بیزاری ہے لوگوں کو. تو بھائی میں جتنے مسلمان ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یعنی مرزا غلام کو دجال اور بےایمان اور جھوٹا مانتے ہیں، تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے. کیونکہ آج کل قادیانیوں نے نیٹ کے ذریعے اور عام جو محلوں میں رہ کے لوگوں کی ایمان کو خراب کرنے کے پورے ان لوگوں نے قصد پہ اترے ہوئے. اور اس لیے ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیتا ہوں. تو آپ لوگوں نے اپنی ایمان کو بچانا ہے اور علماء کے خلاف اس طرح کا